علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سارہ اور آپ کو اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم قرآن کے علوم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ قرآن 5 علوم پر مشتمل ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ قرآن کے اندر کون کون سے علم ہیں، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ علم ہماری زندگی سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ٹھیک ہے کہ قرآن کے اندر وہ علم موجود ہے، لیکن قرآن کے اندر میرا ذکر کہاں ہے، یا مجھے کیسے محسوس ہو، یا مجھے کیسے معلوم ہو کہ قرآن یہاں پر اس جگہ پہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، یا مجھ سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جانا علم الاحکام کے بارے میں۔ اب ہم دیکھیں، ہم یہاں پر دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً یہاں پر ہمارے آنے کا کوئی مقصد بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یعنی دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب عبادت کیا کریں گے اور عبادت کے کیا طریقے ہوں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم الاحکام کو وضع کیا ہے، یعنی علم الاحکام کو قرآن کے اندر رکھا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا معاشی زندگی گزار رہے ہیں، معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، تمام چیزوں میں جو احکام آ رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے، دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی ایسے کون سے کام ہو جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، یا جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو گویا اس طرح علم الاحکام مجھے اور میرے رب کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے رب کی خوشی کن کاموں میں ہے، یا میرے رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، یا اس دنیا کی زندگی مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ پھر اس طرح جو دوسرا علم ہے وہ علم الجدل ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں اور ان کو دلائل دیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے بات کی گئی، یعنی ان کا اور آپس ان کا، ان کے رب کا اور ان کے رسول کا یہ تو آپس کا جھگڑا اور یہ بحث تھی، اس میں میرا کیا ذکر ہے، یعنی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں علم الجدل کو پڑھوں یا اس کو سمجھوں۔ تو اس کے لیے یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پچھلے لوگوں نے کیا غلطیاں کی، یا ان کا رب سے کس بات پہ ناراض ہوا، یا ان کی کس طرح کی سوچیں تھیں، اور کس طرح کے ان کو دلائل کے ذریعے سے ان کو جواب دیا گیا، تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کے لوگوں کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ یعنی ہم ایک مسلمان ہیں، ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کسی قسم کے سوالات نکال کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دین کے حوالے سے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے بحث کر رہے ہوں یا بات کر رہے ہوں، تو مختلف قسم کی سوچیں اور مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ کس طرح کے لوگوں کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو جواب دینا ہے، کہ پچھلے لوگوں کی ظاہر جیسے پچھلی باتیں تھیں، کبھی نبی کو ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، تو بالکل یہی چیز جو ہے وہ آج بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ الفاظ بدل جاتے ہیں لیکن بات جو ہے وہ ویسی ہی رہتی ہے۔ تو لہٰذا کس طرح سے لوگوں کا مقابلہ کرنا، کس طرح سے ان کا جواب دینا، یہ چیز ہمیں علم الجدل سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس طرح کے لوگ پہلے موجود تھے، غیر مسلم جس طرح پہلے موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہے معاشرے میں۔ جس طرح پہلے لوگ بحث کرنے والے موجود تھے، دین کو سیکھنے کے لیے بحث کریں، یا تنقید کے لیے بحث کریں، اصلاح کے لیے بحث کریں، یا ادب کے لیے بحث کریں، بہرحال بحث کرنے والے تو پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ تو ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، کس دلائل کے ذریعے سے کرنا ہے، اور ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنانا ہے، کس حد تک بحث کرنی ہے، اور کہاں پر ان کے ساتھ بحث کو چھوڑ کر صرف ان کے لیے دعا کرنی، یہ تمام چیزیں ہمیں علم الجدل سکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد علم التذکیر بھی اعلیٰ اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دنیا دی ہے ہمیں اور رزق دیا ہے اور تمام چیزیں یہ دے رہا ہے، لیکن اگر مجھے اس چیز کا احساس اللہ تعالیٰ نہ دلائے تو میں تو یہ بھول جاؤں کہ ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں، آزمائشیں پڑتی ہیں، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا نعمتیں ہیں۔ تو قرآن ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ اگر وقتی طور پر کوئی مشکل یا کوئی آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے، تو اللہ نے نعمتیں بھی تو دی ہیں ہمیں۔ تو لہٰذا علم تذکیر جو ہے وہ انسان کو بار بار اس کا تعلق اس کے رب سے جوڑتا ہے، بار بار اس کو گھما پھرا کر اس کے رب تک لے جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ آزمائش ڈال رہا ہے، کوئی مصیبت میں تمہیں ڈالا ہے، تو وہ کس لیے؟ تاکہ آزما سکے کہ تمہارا اور تمہارے رب کا آپس میں کتنا تعلق ہے۔ یہ چیز، اس چیز کا احساس جو ہے وہ علم التذکیر بھی اعلیٰ اللہ قرار ہوتا ہے، یعنی گھما گھما کر بار بار ہمیں ہمارے رب کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے رب کی طرف ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں، دنیا کی زندگی جو ہے وہ وقتی ہے، اصل حقیقی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ پھر علم التذکیر بھی ایام اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔
کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا انجام کیا گیا۔ تو اگر مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا رب مجھے میری اچھائیوں پر مجھے کس طرح جزا دینے والا ہے یا مجھے میری غلطیوں پر کس طرح سے سزا دینے والا ہے، تو ہمارے اندر سے تو اچھائی اور برائی کا فرق مٹ جائے گا۔ یعنی میں سوچوں گی کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اچھائی کروں یا برائی کروں، مجھے دونوں چیزوں کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا۔ تو یعنی کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کا بدلہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متسقی ایام اللہ کے ذریعے سے بتایا کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، مومنین ہیں، صابرین ہیں، شاکرین ہیں، ان کو اللہ کیسے جزا دے گا، اور جو غلط کام کرنے والے کافرین ہیں، فاسقین ہیں، منافقین ہیں، تو ان کو اللہ کس طریقے سے جزا دے گا۔ اور علم تذکیر بالموت وما بعدہ، یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ ظاہر ہے جب اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا بدلہ نہیں لے سکتا ہوتا، تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو ایسا کہ جس کے پاس طاقت ہو اور وہ مجھ سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہو، تاکہ وہ میرے ظالم سے میرا بدلہ لے سکے، میرے اوپر کیے گئے ظلم کا۔ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی دن نہ ہوتا جزا اور سزا کا، اور انسان کو احساس نہ ہوتا کہ ہر چیز کو اس نے ایک دن حساب دینا ہے، تو وہ کیا کرتا، دنیا کی زندگی کو ہی بیکار جانتا، کچھ بھی کرے، کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی بالکل آزاد اور بے مہار زندگی ہوتی، اور کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی۔ جو طاقتور ہوتا وہ غریب کو دبائے چلے جاتا، جو دولت مند ہوتا وہ اپنی دولت اڑائے چلے جاتا، اور جو غریب طبقہ ہوتا اور جو مظلوم طبقہ ہوتا وہ مسلسل پستا چلا جاتا۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر اللہ نے احساس ڈالا ہے کہ آخرت کا دن بھی ہے اور ایک دن اسے کسی کو جواب بھی دینا ہے، تو لہٰذا اس بنا پر اسے پکڑ کا احساس رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھائی کا کام کر سکے۔ اچھا، ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے کوئی مشکل ہوتی ہے اور آزمائش آتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اپنی رب کی، ہمیں ہمارا رب اس وقت مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے یا میں اس وقت کیا کروں، یعنی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم اس وقت اس آزمائش میں کس سے رہنمائی لے سکیں، کوئی ہمیں ٹھیک رہنمائی نہیں دے رہا ہوتا۔ تو آپ کو میں ایک اپنی تجربے سے ثابت کی ہوئی چیز بتاتی ہوں۔ اس چیز کو میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ آپ قرآن کو لیجئے، وضو کیجئے، قرآن لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس مشکل موقع پر میرے ساتھ آسانی کیجئے، اور آپ قرآن لے کے بیٹھ جائیں۔ یقین مانیں آپ جیسے ہی قرآن کھولیں گے، جو پہلی آیت آپ کے سامنے آئے گی اس کے اندر آپ کے مسئلے کا حل موجود ہوگا۔ یوں آپ کا رب آپ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اس مشکل وقت میں یہ کام کریں، جو ہمیں رہنمائی کسی اور سے نہیں مل رہی ہوتی، ہمارا رب ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ قرآن کا جو مرکز ہے، جو بنیاد ہے، وہ انسان ہے، کہ انسان نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کا ہر علم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے رب اور انسان کا تعلق آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس مشن کا حصہ بنیے، اور ان باتوں کو اور لوگوں تک بھی شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔